السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ اسماعیل پاشا اور عبر ایک دکان پر آتے ہیں۔ عبر کہتا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جواد صاحب سے حجاب ہو رہے ہیں۔ زلفی اسماعیل صاحب آپ کو جلدی حرکت کرنی چاہیے۔ زلفی اسماعیل کہتے ہیں کہ اسماعیل کی جلد ہی یہاں پر ہوں گے۔ عبر کہتا ہے کہ میں اس بات کا یقین کرنے جا رہا ہوں، ہر چیز منصوبے کے مطابق ہوگی، مجھے ٹوپیوں کی خریداری کرنی ہے، آپ اس منصوبے کو اسماعیل صاحب پر ڈال دیں گے۔ پھر عبر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں وہاں پر اسماعیل صاحب آ جاتے ہیں۔ اسماعیل کہتے ہیں کہ بتائیے کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ زلفی اسماعیل کہتے ہیں کہ آج رات ہمارے سلطان دعوت دے رہے ہیں، مجھے وہاں جانا پڑے گا۔ اسپتال میں ایک آدمی ہے جس کا نام جواد ہے، میں اسے وہاں لے کر گیا تھا، لیکن میں اسے اس کی انگوٹھی دینا بھول گیا تھا کہ آپ اسے اسپتال جا کر یہ انگوٹھی دے دیں گے۔ عبر یہ تمام معاملہ دکان کے اندر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسماعیل کی انگوٹھی کو لے لیتے ہیں۔ زلفی اسماعیل کہتا ہے کہ لیکن آپ کو رات کو جانا چاہیے، تقریباً 9 بجے کے قریب، تب تک وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ اسماعیل جانے کے بعد عبر بھی باہر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انگوٹھی میں تو زہر تھا نا۔ زلفی اسماعیل کہتے ہیں کہ یہ جب پکڑا جائے گا تو عبدالحمید سوچے گا کہ اسماعیل تھے جو جواد کو ہلاک کرنا چاہتے تھے اور وہ پکڑا جائے گا۔ دوسری طرف سلمان مقتل کو حکم دیتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ کیا کرنا ہے، یہ اس آدمی کی تصویر ہے، مقتل تم اسے اور زیادہ خوفناک مت بنانا۔ وہ کہتا ہے کہ زیادہ ظالمانہ نہیں ہے۔ سلمان کہتا ہے کہ میں نے رات کے کھانے پر جانا ہے۔ پھر مقتل بگی سے نکل جاتا ہے اور چہرے پر نقاب کر لیتا ہے۔ دوسری طرف محمد اسپتال کے اندر جواد پاشا کے میت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف مقتل اسپتال کی دیواروں سے چڑھتا ہوا دوسری منزل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں اسماعیل بھی زلفی اسماعیل پاشا کے حکم پر اسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر مقتل دیوار پر چڑھتے ہوئے مسلسل اوپر بڑھ رہا ہوتا ہے۔ پھر اسماعیل صاحب سپاہی سے پوچھتے ہیں کہ جواد صاحب کا کمرہ کون سا ہے۔ سپاہی بتاتا ہے کہ یہاں اوپر ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسماعیل کہتے ہیں کہ میرے پاس ان کی امانت ہے، میں نے یہ واپس کرنے آیا ہوں۔ پھر دوبارہ مقتل کو دکھایا جاتا ہے اور مسلسل اوپر بڑھ رہا ہوتا ہے۔ سپاہی کہتا ہے کہ اسماعیل صاحب کی تلاشی لو۔ اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ تم میری تلاشی لے رہے ہو۔ سپاہی جب اسماعیل صاحب کی جیب سے ایک انگوٹھی برآمد کرتا ہے تو پھر وہ اپنے ساتھی کو دے دیتا ہے۔ سپاہی انگوٹھی کا ڈھکن کھولتا ہے تو اس کے اندر زہر ہوتا ہے۔ جب سپاہی زہر والی انگوٹھی دیکھتے ہیں تو دوسرے سپاہی کو کہتا ہے کہ اسے گرفتار کر لو۔ یہ شور و شرابہ سن کر محمد بھی باہر آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے یہاں پر۔ سپاہی بتاتے ہیں محمد کو کہ اسماعیل صاحب آئے ہیں، اور جیسے ہی محمد باہر آتے ہیں تو مقتل کھڑکی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ کھڑکی کھول کر اندر آ جاتا ہے اور جواد افندی کے میت کو خنجر مار دیتا ہے۔ اس کے بعد محمد جلدی سے اندر جاتے ہیں، وہ اس پر فائرنگ کرتے ہیں لیکن مقتل بچ کے نکل جاتا ہے۔ محمد مسلسل فائر کرتا ہے لیکن وہ بچ جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان نے تاجروں کو دعوت پر طلب کر رکھا ہوتا ہے۔ پھر اتنے میں ظالمان اندر آ جاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ سلطان، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، میری بگی ایک پتھر سے ٹکرا گئی تھی تو مجھے دوسری تلاش کرنے میں تھوڑا سا وقت لگ گیا۔ سلطان فرماتے ہیں کہ بیٹھ جائیے۔ سلطان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے گرون کا کیا حال ہے، وہ کیسے ہے؟ ظالمان کھڑے ہو کر بتاتا ہے کہ وہ اب بہتر ہے سلطان۔ میں تزیم پاشا سلطان کے کان میں آ کر کچھ کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سلطان محمد افندی آ چکے ہیں، وہ کچھ اہم بتانا چاہتے ہیں۔ پھر سلطان تاجروں کو کہتے ہیں کہ آپ کھانا کھاتے رہیے، وہ اٹھ کر تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر سلطان دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور محمد کو بتاتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے سوچا وہ جواد کے لیے آئے تھے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ مجھے بتائیے کیا ہوا تھا۔ محمد بتاتے ہیں کہ میں کمرے میں تھا، ایک دم باہر شور شرابہ ہوا، جب میں باہر نکلا تو فوجیوں نے کسی کو پکڑا ہوا تھا، وہ اسماعیل صاحب تھے اور سپاہیوں کو ایک انگوٹھی بھی ملی ہے جس میں زہر تھا۔ محمد بتاتے ہیں کہ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو جواد کے دل میں خنجر مارا گیا تھا۔ سلطان فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا کہ وہ کون تھا؟ پھر سلطان فرماتے ہیں کہ کیا آپ اسے پہچان سکیں گے؟ محمد کہتے ہیں کہ وہ سلیم پاشا تھے۔ سلطان، وہ آپ کے سابق مدنی وزیر مملکت سلیم پاشا سے مشابہت رکھتے تھے، مجھے یقین ہے کہ یہ وہی تھے۔ سین فلیش بیک میں جاتا ہے۔ سلطان سلیم پاشا کو کہتے ہیں کہ آپ فوری طور پر جہاز اور یمن جائیں گے، آپ لبنان اور دمشق کے پہاڑوں کا جائزہ لیں گے، آپ دستاویزات تیار کریں گے اور عمومی حالات کا جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد حسین پاشا سلطان سے کہتے ہیں کہ سلیم پاشا یہاں پر کس وجہ سے ہو سکتے ہیں، وہ جہاز میں تھے، یقیناً آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ محمد کہتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر سلیم پاشا کو جانتا ہوں سلطان، میں اسکول میں بھی ان کا طالب علم تھا۔ سلطان فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو یقین ہے بیٹے؟ محمد کہتے ہیں کہ جی مجھے تو یقین ہے، ان کی داڑھی تھی لیکن یہ وہی تھے، یا پھر اگر کوئی جڑواں بھائی نہیں ہے تو؟ سلطان فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کا کوئی جڑواں بھائی نہیں ہے۔ پھر سلطان تحسین پاشا کو حکم دیتے ہیں کہ سلیم پاشا کو ٹیلی گرام بھیج دیں اور معلوم کریں کہ وہ کہاں پر ہیں۔
سلطان کے حکم پر تحسین پاشا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف خلیل خالد روسی سفارت خانے پہنچ جاتے ہیں اور روسی سفیر کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کل کھانے کی دعوت پر گئے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا اور امریکہ کے لوگ میں سے ملوث ہوں گے۔ روسی سفیر کہتا ہے کہ بتانے کے لیے بہت شکریہ، لیکن میں کھانے میں ضرور شرکت کروں گا۔ اس کے بعد عبدالقادر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ رات کے وقت چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر عبدالقادر کے سامنے ایک آدمی آتا ہے جسے عبدالقادر پہچان لیتے ہیں اور وہ آگے جا کر دیکھتے ہیں تو وہ صباح الدین ہوتا ہے، لیکن صباح الدین وہاں سے کھسک لیتا ہے۔ پھر عبدالقادر پیچھے چلتے ہوئے صباح الدین کو آواز دیتے ہیں۔ عبدالقادر صباح الدین کو گریبان سے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب کیا تمہارے ارادے ہیں؟ صباح الدین کہتا ہے کہ چھوڑو مجھے اور چلا جا۔ عبدالقادر کہتا ہے کہ پریشان مت ہو، میں اس بار تمہیں فرار نہیں ہونے دوں گا۔ صباح الدین واپس آ کر تم کیا کرو گے؟ صباح الدین کہتا ہے کہ واپس جا اپنے بابا کے پاس بھاگ کر میں شکایت کرنے کے لیے جاؤ گے اور جب بتاؤ گے کہ تم نے مجھے دیکھا ہے وہ تمہیں انعام دیں، مثال کے طور پر وہ تمہیں سنجیدہ لے سکتے ہیں تو تمہیں کوئی ذمہ داری بھی سونپ سکتے ہیں۔ عبدالقادر کہتے ہیں کہ میں تمہیں خود سزا دوں گا۔ اس کے بعد صباح الدین اور عبدالقادر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو زد و کوب کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں عبدالقادر نیچے گر جاتے ہیں۔ صباح الدین کہتا ہے کہ دوبارہ کبھی میرے راستے میں مت آنا، اگلی دفعہ میں تمہارے والد بھی نہیں تمہیں بچا پائیں گے۔ پھر عبدالقادر واپس اٹھ کر صباح الدین کو مکہ دے مارتے ہیں۔ وہ نیچے گر کر کہتا ہے کہ ایک دفعہ تم اپنے والد کے سامنے اس بات کے لیے کھڑے ہو گئے تھے کہ جس پر تمہیں یقین تھا، تم ایک آزاد انسان تھے، تم کہہ سکتے تھے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، اور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں، میں جو چاہوں کہہ سکتا ہوں، تمہاری دوڑیں تمہارے بابا کے ہاتھ میں ہیں، تم کٹھ پتلیوں کی طرح ہے، تم ان کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم ایک بزدل انسان ہو۔ عبدالقادر کہتا ہے کہ تم آزاد ہو، تم اپنی اصلی حیثیت میں سڑکوں پر نہیں چل سکتے، تم اپنے ہی گھر میں نہیں جا سکتے۔ صباح الدین کہتا ہے کہ تم بھی اتنے مختلف نہیں ہو، دیکھو اپنی طرف ذرا، دیکھو تو صحیح، ہم دونوں میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے ان گلیوں میں نہیں چل سکتا، لیکن میں بہت جلد ہی سے آزاد ہو جاؤں گا، مجھے مزید چھپنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہارے بابا عبدالحمید کا ظلم ختم ہو جائے گا، آزادی مجھ تک پہنچ پائے گی، ان گلیوں تک، اور اس دن تم عبدالقادر ان گلیوں میں نہیں چل سکو گے، یہاں تک کہ بھیس بدل کر بھی نہیں، تمہارے بابا کا ظلم اب عنقریب بھی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہم یہاں کے شہنشاہ ہوں گے، تمہیں اور تمہارے خاندان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ دوسری طرف احمد جلال الدین پاشا اسماعیل حقی کو گرفتار کر کے سلطان کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں کہ آپ سے کس نے اسماعیل حقی کو گرفتار کرنے کا کہا؟ آپ کس قیدی کے لیے قیدی کی طرح کیوں جان لے کر آئے؟ چھوڑ دیں انہیں۔ سلطان فرماتے ہیں کہ ہمیں اسماعیل حقی پر اعتماد ہے، یہ غالب افندی نے انہیں ہمیں امانت کے طور پر دیا ہے اور ہم خود کو امانت کے طور پر ان کے سپرد کرتے ہیں۔ احمد جلال الدین کہتے ہیں کہ اسپتال میں ان کے پاس زہر سے بھری انگوٹھی ملی ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ پاشا اب بہت ہو گیا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں۔ پھر تحسین پاشا سلطان کے پاس آ جاتے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں کہ آپ نے سلیم افندی کے بارے میں تحقیق کے لیے بولا تھا، تحسین کچھ عرصہ قبل وہ طائف میں وفات پا چکے ہیں۔ سن کر سلطان فرماتے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ پھر سلطان احمد جلال الدین پاشا کو کہتے ہیں کہ ہم اس امکان کو بھی فراموش نہیں کر سکتے کہ محمد افندی جھوٹ بول رہے ہیں۔ احمد جلال الدین کہتے ہیں کہ عبر کو اٹھا لیتے ہیں سلطان، اس تحقیقات کر کے اس معاملے کو انجام تک پہنچاتے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں کہ احمد پاشا ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن ابھی نمائش ہے، ہمارے درمیان جو مرا وفات تھا، لیکن اس کے پیچھے کوئی اور ہے۔ پھر سلطان اسماعیل حقی سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اسماعیل پاشا کے ذریعے وہاں بھیجے گئے تھے؟ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ جی سلطان۔ پھر سلطان فرماتے ہیں کہ محمد افندی نے ہمیں بتایا کہ اس نے سلیم افندی کو دیکھا ہے، لیکن سلیم پاشا طائف کے صحرا کی وسط میں ہیں اور اب پینسلوینیا میں تھے۔ سلطان مزید فرماتے ہیں کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا، ہم سے سراسر جھوٹ بولا گیا۔ سلطان فرماتے ہیں کچھ سوچنے کے بعد فرماتے ہیں کہ گاڑی تیار کریں، ہم کم جراسی کے گھر نمبر 47 کے قریب جا رہے ہیں۔ ہم سے جھوٹ بولا گیا اور کہا گیا کہ لیکن کوئی بالکل صحیح جھوٹ نہیں بول سکتا۔ دوسری طرف خلیل خالد روسی سفیر کو کہتے ہیں کہ بگی میں بیٹھے رہنا۔ وہ سامنے سے آنے والی مشکوک بگی کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر بگی میں مقتل اور جورس وغیرہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ مقتل کے بگی کے سامنے والا پردہ ہٹا دیتا ہے، اندر بیٹھا جورس روسی سفارت خانے کی عمارت پر مشین گن سے اندھا دھند فائرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ روسی سفیر کہتا ہے کہ اندر روسی خاندان بھی موجود ہے۔ خالد کہتا ہے کہ اندر کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے سب کچھ منسوخ کروا دیا تھا، تم بگی میں بیٹھے ہو۔ ایڈورڈ جورس مقتل اور اس کے ساتھی مسلسل فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر مقتل کہتا ہے کہ اپنے ہتھیاروں کو پھینک دو اور پیچھے ہو۔ اس کے بعد گریو اور مقتل وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک کونے میں کھدروں میں چھپ کر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران مقتل ایک دستی بم کو آگ لگا دیتا ہے اور اسے عمارت کے پاس پھینکنے لگتا ہے۔
وہ اسے پھینکتے پھینکتے رک جاتا ہے۔ اس کے بعد مقتل دستی بم کو بجھا دیتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ تمام ساتھیوں کو کہتا ہے کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ دوسری طرف سلطان لباس تبدیل کر کے بگی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ظالمان پیچھے سے آ کر دیکھتا ہے اور سپاہیوں سے پوچھتا ہے کہ سلطان حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ سپاہی کوئی جواب نہیں دیتے۔ اس کے بعد جورس اور اس کے 3 ساتھی بحری جہاز میں پہنچ جاتے ہیں۔ روبینہ فائن بھی وہاں انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ روبینہ کہتی ہے کہ جورس ہمیں ابھی اس جہاز سے اترنا ہوگا۔ وہ جورس پوچھتا ہے کہ کیوں، ایسا کیا ہے؟ تو روبینہ کہتی ہے کہ میری بیٹی خلیل خالد کے پاس ہے۔ جورس کہتا ہے کیا تمہاری بیٹی بھی ہے؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگتا ہے۔ تاتار صاحب بھی ساتھ والے کمرے میں یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ روبینہ مسلسل جورس کو منانے میں لگی ہوتی ہے۔ جورس اس کی بیٹی کا سون کر اس کی طرف حیران ہو کر دیکھتا رہتا ہے۔